بنائے جب تک زمین میں اچھی طرح، ملک میں اچھی طرح پورے نہیں کرتے. جو اس کا سیاق ہے وہ یہ ہے کہ اس پچھلی آیات میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا، نبی اکرم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اے نبی مسلمانوں کو آپ جہاد پر اکسائیں، ہر رضی المؤمنین علی القتال، ان کو اکسائیں آپ جہاد کے اوپر. اگر ہوں ان میں سے 10 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. یہ اس لیے کہ وہ لوگ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. یعنی مسلمان کو چونکہ مقصد کی سمجھ ہے، مقصد کا شعور ہے، اس لیے مسلمان ناقابل شکست ہوتا ہے اور اپنے سے کئی گنا طاقت کے مقابلے میں وہ غالب رہتا ہے. جو قوم شعور سے بہرور نہیں ہوتی اور جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کس منزل تک جانا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر پاتی. انہیں زیادہ طاقت صرف کرنا پڑتی ہے اور وہ آدمی اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کچھ یہاں نہیں ہونا ہے اور یہ سب کچھ مجھے یہاں نہیں مل جانا ہے بلکہ اللہ کے پاس ملنا ہے. اس کو آخرت معلوم ہے، اللہ کے باب پر اس کا یقین ہے. تو جس کو یہ سمجھ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ظاہر ہے وہ ناقابل شکست ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. طاقت کا تناسب جو ہے اس لیے بدل جاتا ہے. 20 مسلمان 200 پر بھاری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقصد کی سمجھ رکھتے ہیں اور شعور ہے. 1000 100 1000 پر بھاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنسیشن دے رہا ہے. اب تمہارے اگر 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی کینسلیشن نہیں ہے، یہ کنسیشن ہے، کینسلیشن نہیں ہے. کوئی نسخ منسوخ نہیں ہے آیت. عام طور سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نے اس کو منسوخ کر دی، بعد کی آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب شروع میں تھے تو تعداد میں کم تھے اور جب تعداد کسی قوم کی کم ہوتی ہے تو اس میں صلاحیت کار زیادہ ہوتی ہے. اقلیت ہمیشہ ڈائنامک ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے سریے اس وقت بنتے تھے 20 میں اور فوج بن جاتی تھی 100 میں. تعداد چونکہ کم تھی اور بعد میں تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں کے سریے 100 کے اور فوج 1000 میں بننے لگی. جب تعداد بڑھی تو صلاحیت کار کم ہوئی اور اب سابقین جو تھے پہلے مسلمان ہونے والے ان کا بوجھ گویا کہ کم ہوا. تو یہ بات تھی جس کو حالات بدلنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں کنسیشن دیا جا رہا ہے، ان کچھ لوگوں کے بوجھ کم کیا جا رہا ہے. یہ کوئی منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری ایمانی طاقت اور ایمانی قوت اس درجے ہوگی، ہمیں اپنے مقصد کی سمجھ اور شعور اس درجے ہوگا تو ہم اپنی سے 10ویں تعداد پر بھاری ہو جائیں گے. اور اگر اس درجے نہیں ہوگا بلکہ کچھ اپنی تعداد کا بھی غرہ اور غرور ہوگا تب بھی ہم اپنی سے 2ویں طاقت کو بآسانی سے کر لیں. اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی ایسا کرنا ہوگا تمہیں، یعنی اپنی 2ویں طاقت کے مقابلے میں تم کو فائٹ کرنا ہوگا، جمنا ہوگا. حکم ہے لیکن حکم کے انداز میں نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ خوشخبری کے انداز میں کہا کہ اگر تمہارے 10-20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. خوشخبری کے انداز میں، تاکہ یہ حکم نہیں محسوس ہو بلکہ خوشخبری محسوس ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہوئے نفسیاتی انداز ہے سمجھانے کا. یہ اس آیت کا پچھلا سباق. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور یہ ساری کامیابی حالانکہ منصوبہ بندی تمہاری ہوگی لیکن کامیابی اللہ کی ہوگی باذن اللہ. اور یہی فرق ہوتا ہے مسلمان کے اور کافر کے نقطۂ نظر میں. مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ کا چھوڑتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو اسباب کی ترتیب، یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت ہی ہوتی ہے. اللہ مع الصابرین، یہاں تک کی بات ہوئی. اب جانتے ہیں سورہ انفال جو ہے جنگ بدر کے سیاق میں نازل ہوئی ہے. جنگ بدر کی بات نازل ہوئی ہے. جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے ان کے اوپر تبصرہ ہے اس صورت میں. یہ سب آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. 70 کفار کے سردار اس میں مارے گئے اور 70 جو ہے یعنی قید ہو کر کے آئے بڑے بڑے سردار، جس میں حضور اقدس علیہ السلام کے چچا جناب عباس بھی تھے انہی قیدیوں میں. اور انہی میں آپ کے حضرت علی ابی طالب کے بھائی عقیل بھی اس میں موجود تھے. ابی طالب کے لڑکے جو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ قیدیوں میں موجود تھے. ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا سب لوگوں کو، قیدیوں کو. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. جب یہ واقعہ تھا اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا. تو قیدی لائیں. قیدیوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا اتنا مظاہرہ فرمایا کہ قیدیوں کی رات کو کراہیں آپ کو سنائی تھی تو آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ نے خود جا کر ان کی پوریں بھیگی. تو رسی
سخت ہوا آپ نے ڈھیلی فرمائی، قیدیوں کو آپ نے نئے جوڑے پہنائے منگا کر، اور جناب عباس جو قد و قامت کے طویل تھے اور ان کے کوئی جوڑا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس جو طویل القامت تھا، اس نے اپنا جوڑا دیا، وہ جناب عباس کو پہنائے۔ لیکن چچا آپ کے تھے، پھر بھی قیدی کے حصے سے بندے ہوئے تھے مسجد نبوی کے ستون سے، یہ سارے لوگ بندے ہوئے تھے۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ مشورہ آپ نے صحابہ کرام سے لیا، تمام صحابہ کرام وہاں موجود تھے، کیا کروں ان قیدیوں کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ آپ ان قیدیوں کے بدلے میں فدیہ لے لیجیے، یعنی چھوڑنے کا معاوضہ لے لیجیے اور ان سب کو چھوڑ دیجیے۔ ان کے دل میں اسلام کی اس شان رحمت کا اثر ہوگا، ہو سکتا ہے خدا ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، جائیں گے اسلام کے لیے نرم گوشہ لے کر کے جائیں گے، وہاں پر اسلام کے مبلغ بنیں گے، داعی بنیں گے، اور اس سے اسلام کے عفو و کرم کی شان کا اظہار ہوگا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ نہیں حضور، یہ اسلام کا دور اول ہے اور اس وقت اسلام کو اپنی طاقت کے اظہار کی ضرورت ہے، اور قسم خدا کی یا رسول اللہ اگر یہ لوگ آج چھوڑ دیے گئے تو یہ اسلام کے خلاف ایک نئی سازش رچیں گے، ایک بار پھر منظم ہو کے آئیں گے، انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکی ہوئی ہے، یہ اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لیں گے اور سب کچھ کریں گے۔ ان کو تو یہیں تحقیق کر دیا جائے سب کو۔ آج پہلی بار کفر کو مٹا دینے کا موقع ہمیں ملا ہے، اسلام دبدبے اور طاقت کی پوزیشن میں آیا ہے، اس لیے ان کو سب کو ختم کر دینا چاہیے، ان سے ایک کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر نے کہ جو جس کا عزیز ہے وہ اس کو قتل کرے، عباس کو جناب حمزہ جو ان کے بھائی ہیں وہ قتل کریں، اور عقیل ابن ابی طالب کو علی ابن ابی طالب جو ان کے سگے بھائی ہیں وہ قتل کریں، اور حضور میں اپنے سگے رشتہ داروں کو میں قتل کروں، ہر آدمی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے نزدیک اسلام کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے آپ یہ حکم فرمائیں کہ ان کو تحقیق کر دیا جائے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ مشورہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا، اور جناب ابوبکر صدیق نے رحم و کرم عفو درگزر کا مشورہ دیا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رحمت للعالمین، آپ جو ہے انسانیت کے لیے رحمت بن کے دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آپ عفو کرمی کو آپ پسند فرماتے، آپ نے جو ہے عفو اور درگزر کا فیصلہ فرمایا، اور آپ نے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، چھوڑ دیا جائے، فدیہ دینے کے لیے ہو تو فدیہ لے لیا جائے، دینے کے لیے نہ ہو تو پھر یہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، بس یہی ان کا فدیہ ہو جائے اور یہ لوگ چلے جائیں۔ یہ حضور نے فیصلہ فرمایا اور یہ سارے لوگ رہا کر دیے گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت اس سیاق، یہ دس جو ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کا فرق سمجھ لیں، یعنی جو طریقہ تفہیم ہمارا ہے اور ان کے مقابلے میں، اس لیے میں حالانکہ تفسیری مباحث میں نہیں جاتا اور عام طور سے میں بچا کے لے جاتا ہوں کہ اس میں ذہن الجھ نہ جائے کسی کا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے میں آپ کو بچا لیتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو ذہن کو کنفیوز کرتی ہے۔ میں پہلے وہ تفسیر کرتا ہوں جو قدیم تفسیروں میں کی ہے ان آیات کی، اور جو پھر جدید دور میں جو مفسرین نے کی ہے ان آیات کی جو تفسیر، تھوڑا سا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر ہم جس طرح سمجھتے ہیں ان آیات کو وہ میں آپ کے ساتھ بتاؤں۔ حالانکہ قدیم مفسرین کی رائے ماننے میں ہمارا فائدہ ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں اپنی باتوں میں کہ اسلام کو اپنی شوکت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جناب عمر فاروق کی رائے درست تھی، اسلام یعنی معاف کرنے والے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن کا ہاتھ زبردست ہو، معافی کرنا شروع میں جب کبھی اسلام کی شوکت بھی قائم نہیں ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں بہتر یہی تھا جو حضرت عمر فاروق کہہ رہے، اور قدیم مفسرین بھی یہی کہتے کہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی رائے خدا کو پسند تھی، آیت یہی بات کہہ رہی ہے، تو ہمارا تو فائدہ ہے، ہم تو جو ہے قدیم مفسرین کی پوری رائے سامنے رکھ کر مولانا محی الدین خان اور ان کے سارے حالی موالیوں کو لائن سے لگا سکتے ہیں، پوری ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں اسلام کی، لیکن بہرحال جو بات دل کو لگتی ہے، جو خدا لگتی ہوتی ہے وہ کہنی چاہیے۔ تو قدیم مفسرین کی جو تفسیر کرتے ہیں پہلے وہ سنیے۔ نبی کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ قیدی بنائے جب تک اچھی طرح کچل نہ دے کفار، جب تک کفار کو اچھی طرح کچل نہ دے، کفار کو کچل دینا چاہیے، پہلے ان کی طاقت کو شکست کر دینا چاہیے، تب شان رحمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ قدیم مفسرین یہ بات کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے تقریباً اکثریت ان کی یہ بات کہتی ہے، نبی کے لیے زیبا نہ تھا، نہ کان نبی، یہ شائن شان نہ تھا نبی کے جو نبی نے کیا، کفار ہاتھ آ گئے تھے، اسلام نے پکڑ لیا تھا انہیں،
بدر میں شکست ہو گئی تھی، انہیں قتل ہو چکے تھے لوگ، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ہاتھ آ گئے تھے، ان سب کو تحریر کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کی روب اور شان و شوکت ظاہر ہوتی۔ محض فدیے کے لیے کہ مال کا کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ پیسے مل جائیں ان کے بدلے، محض اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا کہ ان کے بدلے مال و دولت مل جائے گا، ہر آدمی جو ہے چھڑوانے کے لیے پیسہ بھر دے گا، ہمارے پاس مال ہو جائے گا۔ نبی دائی ہوا کرتے ہیں، نبی تاجر نہیں ہوا کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے ہیں، نبی دولت سمیٹنے کے لیے نہیں آیا کرتے ہیں۔ نبی اور ان کے پیروکاروں کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑیں، انہیں تو ہمیشہ اسلام کا مقصد سامنے رکھنا چاہیے، اسلام کے غلبے کا۔ ماں کان نبی، نبی کے لیے زیبا نہ تھا ان یکون لہو اسرا کہ وہ قیدی بنا لے، حتی یسخن فی اللہ جب تک اچھی طرح خونریزی نہ کر لے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو یعنی دین کو سے بلند کرنا چاہتا ہے۔ دنیاوی ساز و سامان نبی کوئی تاجر بن کے کوئی بنیے بن کے نہیں آیا کرتے ہیں، نفع نقصان کا حساب جوڑ کر کے دولت کے لیے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم نسخان کر لیتے، پہلے کفر کی شوکت کو توڑ دیتے، یہ کرنا چاہیے تھا، فدیہ تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ وہ عمر فاروق کی رائے درست ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے پیچھے پڑتے ہو، واللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ آخرت کا طلبگار ہے، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے، سر نہیں جھکاتا کسی کے آگے، طاقتور ہے وہ اور حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور حکمت یہی ہے کہ کفر کی طاقت کو پہلے شکست کر دیا جائے، اس کے بعد شان ریاست کا اظہار کیا جائے۔ خدا چونکہ زبردست ہے اس لیے اسلام کی زبردست طاقت کا اظہار کرنا چاہیے تھا اے نبی تم کو، اور کفر کو کچل دینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر کوئی بات تھی، لیکن تم نے تو دنیاوی مال و دولت کا حساب جوڑا، اور تم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ طاقتور ہے اور اللہ کمزوری کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ عزیز الحکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر خدا کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا اور خدا پہلے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو یقیناً تمہارے اس رویے کے بدلے تم لوگوں پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور تم نے اسلام کے غلبے کے مقابلے میں فدیے کی رقم کو زیادہ اہم سمجھا، اور تم نے اسلام کی روب اور شوکت کو قائم کرنے کے مقابلے میں مہربانی کا رویہ ظاہر کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ یہ جو تم نے اختیار کیا، اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، کیا ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی بات؟ اس کو قدیم مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے لکھی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر اللہ یہ فیصلہ نہ فرما چکا ہوتا کہ بدر میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سب کی بخشش ہو جائے گی، چونکہ یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ بدر میں سارے لوگ بخشے جائیں گے، اس لیے خدا نے کوئی گرفت نہیں کی، ورنہ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو تمہاری گرفت کی جاتی۔ یہ بات چونکہ پہلے سے تھی، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ چونکہ خدا جانتا تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ قیدی جا کر مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب عظیم نازل فرمائے، لیکن یہ قیدی چونکہ ان کی قسمت میں اسلام تھا، اس بنا پر تم عذاب عظیم سے بچ گئے، جا کر مسلمان ہونا تھا اس لیے تم بچ گئے۔ اگر خدا ایک بات پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا تو یقیناً تم لوگ عذاب عظیم سے دوچار ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے یہ بات نہ طے کر دی ہوتی کہ اللہ کی آیات میں اجتہاد کرنے والوں کی گرفت نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک اجتہاد کا موقع دیا تھا، رائے قائم کی، آپ لوگوں نے کوئی خدا کے حکم صریح کی خلاف ورزی تو نہیں کی، سوچا اپنی عقل کو کہ کیا کرنا چاہیے، کون سی بات مناسب رہے گی، اور چونکہ اللہ کے حکم میں غور کرنا اور اجتہاد کرنا یہ خود ایک باعث ثواب کام ہے، اس بنا پر چونکہ تم نے ایک اچھا کام کیا اس لیے عذاب عظیم سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجتہد کو چاہے وہ خطا کار ہی کیوں نہ ہو اس کو سزا نہیں دیا کرتا، یہ خدا کا اصول ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی معنی یہ بتایا کہ اگر خدا اگر ایک اصول پہلے سے نہ مقرر کر دیا ہوتا اس نے تو یقیناً آج تمہیں عذاب عظیم کا منہ دیکھنا پڑتا۔ یہ بات ہے جو قدیم مفسرین میں یہی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی جو ہیں، چونکہ وہ اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عام طور سے یعنی اگر حضور پر کوئی بات آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیت کی وہ تعویل کرتے ہیں جس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کوئی حق نہ آئے، یہ تعویل کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی سے یوں کہا جا رہا ہے اور صحابہ سے یوں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگے، یعنی صحابہ کرام اور نبی اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا کے طلبگار بن گئے اور آخرت کے مقصد عظیم سے وابستہ نہ رہے، یہ مطلب نکلتا ہے اس کا بالواسطہ طور پر۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر اس تقبے کو دور کرنے کے لیے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ گویا صحابہ کرام سے خطاب ہے،
کہ انبیاء کرام، نہ کہ حضور اقدس علیہ السلام۔ تم لوگوں نے ایسا کیا، تم دنیا کے طلبگار بنے، اس میں حضور اقدس علیہ السلام سے خطاب نہیں ہے۔ ترجمہ نے اس طرح سے کیا ہے کہ اس میں حضور اقدس علیہ السلام کو انہوں نے مستثنیٰ کر دیا ہے تاکہ حضور کی شان کی حفاظت کی جا سکے اور آپ کا احترام ضرور۔ اور دیگر جو تفاسیر ہیں جیسے مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن وغیرہ ہے تفاسیر دیوبندی حضرات، اس میں انہوں نے ترجمے میں چونکہ صحابہ کرام حضور دونوں کو مخاطب قرار دیا ہے اور صاف طور سے صحابہ کرام اس میں ایک خطا کار لگتے ہیں اور عذاب عظیم کے مستحق لگ رہے ہیں اور ان کو وعید دی جا رہی ہے، تو اس کی انہوں نے تعویلیں کی ہیں اور کہا ہے کہ عذاب اس لیے ہوتا ہے مجتہد کو کہ اس نے اپنی پوری قوت اجتہاد صرف کیوں نہیں کی صحیح بات جاننے کے لیے، اس طرح سے انہوں نے تعبیر اختیار کی ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفہیم قرآن میں صحابہ کرام کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بچانے کی کوشش کی ہے اس طرح سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اس کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اجازت دے چکا تھا پہلے سورہ محمد میں کہ تم قیدیوں کے بدلے میں فدیہ لے سکتے ہو۔ سورہ محمد میں 26ویں پارے میں اجازت پہلے نازل ہو چکی تھی اور صحابہ کرام حضور اقدس علیہ السلام اس اجازت سے آگاہ تھے۔ اس میں کہا گیا تھا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو اسے اچھی طرح لڑو۔ فَإِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم ان کو کچل دو، فَشُدُّوا الْوِثَاقَ، تو ان کے قیدی باندھ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد چاہے تو ان قیدیوں کو یوں ہی چھوڑ دو، چاہے تو اس کے بدلے فدیہ لے لو۔ چونکہ یہ آیت پہلے آ چکی تھی لہذا اسی آیت پر عمل کیا صحابہ کرام نے اور حضور اقدس علیہ السلام نے، چونکہ اختیار دیا گیا تھا اس میں کہ قیدیوں کو چاہے تو پکڑ لو، چاہے تو چھوڑ دو، چاہے تو فدیہ لے لو اور چاہے تو چھوڑ دو، اس لیے اس آیت پر عمل کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو ناگواری کا اظہار فرمایا وہ اس بات پر کہ اس میں شرط یہ لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ قیدیوں سے اس وقت تم فدیہ لے سکتے ہو جب اچھی طرح ان کو کچل دو، چونکہ اچھی طرح کچلنے میں کچھ کسر رہی، اس لیے انہوں نے اس اجازت کا استعمال جو کیا وہ اس موقع پر موضوع گویا کہ نہیں تھا پوری طرح سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف اس لیے اللہ کے عذاب سے بچے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اس بات کی پہلے اجازت دے دی تھی اور تم نے اللہ ہی کے حکم پر عمل کیا، تم نے خدا کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسخان کے حکم پر ٹھیک سے عمل نہیں ہو سکا، یعنی ابھی کفار پوری طرح کچلے نہیں تھے کہ تم نے اس اجازت کو استعمال کر لیا۔ اس طرح سے انہوں نے صحابہ کرام اور حضور اقدس علیہ السلام دونوں ہی کو کسی کو بھی گویا کہ دونوں کو بچایا اور یہ کہا کہ کسی نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ لیکن مولانا مدد خان صاحب کی تفسیر میں تو ایک بات یہ لازم آتی ہے کہ انہوں نے گویا کہ حضور اقدس علیہ السلام کو بالکل بے خبر مان لیا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کو اسخان کیا جائے، انہیں تحقیق کیا جائے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب کا مسلک یہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہے۔ جب عالم الغیب ہیں تو حضور اتنے بے خبر ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ چلیے ایک حضور مخاطب نہیں ہے، صحابہ کرام مخاطب ہیں، تو کیوں آخر حضور اتنے بے خبر ہیں؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو جو لوگ ملوث کرتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ صحابہ کرام کی دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو صحابہ پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگوا رہے ہیں کہ وہ دنیا کے طلبگار بن گئے تھے، کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ دوسروں پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی شان کا احترام نہیں کرتے، لیکن تو احترام مجروح ہو رہا ہے ان کا صحابہ کرام۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ تفسیر اور یہ سب ترجمے کریں تو اس میں حضور کی شان، اور پھر آپ ایک بات تو غور فرمائیں، الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسلکم، اگر خدا نے ایک بات پہلے سے، ایک اصول پہلے سے نہ بنا دیا ہوتا تو خدا تمہیں عذاب عظیم سے دوچار کرتا۔ لمسلکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ وہ الفاظ ہیں جو صرف کفار سے مخاطب ہو کے کہے جا سکتے ہیں، یہ الفاظ خاتم النبیین سے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے نہیں کہے جا سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے یہ الفاظ کہ تمہیں عذاب عظیم، عذاب خالی عذاب بھی نہیں، خالی گرفت بھی نہیں کہ اللہ تم کو گرفت کرتا یا اللہ تم سے ناراض ہوتا، عذاب عظیم جو کفار کے لیے بولا گیا ہے قرآن کریم میں ہر جگہ، وہ رسول آخر الزمان خاتم النبیین علیہ السلام و صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے وہ الفاظ کیسے کہے جا سکتے ہیں، کس طرح کہے جا سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جو ساری تفسیروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان آیات کو کس طرح سمجھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے سوال جو کہتے ہیں کہ صاحب اسخان نہیں ہوا تھا، مولوی فرماتے ہیں کہ اسخان نہیں ہوا تھا، اس لیے جو ہے صحابہ کرام نے عمل کر لیا اس کے اوپر کہ ابھی پوری طرح خونریزی نہیں ہوئی تھی، اس میں کچھ کوتاہی رہ گئی تھی، ایسے ہی ان تفہیم قرآن میں لکھا ہے، کچھ کوتاہی رہ گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے اجازت پر عمل کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، مگر اس میں ذرا کوتاہی رہی تو تم سمجھ نہیں سکے، پوری طرح سے کچھ نہیں تھے کفار۔ سوال یہ ہے کس کو کہتے ہیں اسخان؟ 70 سردار تو ان کے مارے گئے، اور کیسا ہوتا ہے کچلنا؟ ان کی پوری طاقت ٹوٹ گئی، ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے ان کے سردار تھے گائیڈ کرنے والے سب وہاں قتل ہو گئے،
और फिर बाकी सरदारों को सर झुका के बंधना पड़ा गधे घोड़ों की तरह से, और किसे कहते हैं कुचलना। इस्लाम की शौकत का इजहार हुआ, खुद सूरह अनफाल में जगह जगह कहा गया कि उस रोज तुम्हारी शौकत का इजहार हुआ, याद करो मुसलमानों तुम अल्लाह के एहसान को, तुम्हारी कोई आवाज नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, खुदा ने तुम्हारा रोब तुम्हारी शौकत कायम की। तो इस्लाम की शौकत तो कायम हो चुकी है और कुफ्र की ताकत तो टूट चुकी है। गोया कि अल्लाह ने जो चाहता है, यानी इस खान इन कुफ्र की ताकत का टूटना वो तो हो चुका है बद्र में। अब अगर उसके बाद अल्लाह ही की दी हुई इजाजत का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें अल्लाह की नाराज होने की बात क्या है? कुफ्र की ताकत तो बुरी तरह टूट चुकी है। और अगर इसको ये मान लिया जाए कि इज्तिहाद में कोई खता हुई, जैसे कि मारिफ कुरान वगैरह में लिखा है, तो इज्तिहाद की खता पर तो अल्लाह ने सवाब देने का वादा फरमाया है, अज़ाब अज़ीम का कहाँ वादा फरमाया है? मान लीजिए हमने एक बात सोची, अल्लाह के हुक्म की इताअत हम करना चाहते हैं, उसमें हमसे गलती हो जाती है, बात गलत है, तो उस पर अल्लाह ताला नाराज थोड़ी होता है। अलमुश्तरी युख्ती वैसी, जो सोचता है वो गलती भी करता है और वो सही भी होता है, और दोनों पर सवाब मिलता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर हम अल्लाह के हुक्म की इताअत के सिलसिले में मशवरा करके कुछ सोचें तो उस पर भी सवाब मिलता है। तो जब सवाब मिलता है तो खुदा उस पर अज़ाब अज़ीम की वईद क्यों सुना रहा है कि तुम्हें अज़ाब अज़ीम होता? ये सब सोचने की बातें हैं। ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि सहाबे के नाम को वो भी अज़ाब अज़ीम की वईद क्यों सुना रहा है? और ये तो इज्तिहाद है। मैं यानी जो निकात पेश कर रहा हूं, मेरे ख्याल से हमारे बैठे हैं, इसको इनकी कदर कीमत को महसूस करेंगे। मेरे इन सवालात की जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चंस के ये सारे सवाल उठते हैं, सहाबा किराम का मकाम रफ़त इसमें लवीस होता है, और हुजूर अक़दस अलैहि तस्लीम के बारे में सवाल उठते हैं, और फिर ये सारी बातें सेट भी तो नहीं होती। इज्तिहाद अगर है तो फिर अज़ाब अज़ीम कैसा, उसको अज़ाब अज़ीम की वईद कैसी है? इज्तिहाद में तो खुदा ताला ने सवाब का वादा फरमाया है। और फिर यहाँ सहाबे किराम को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक या हुजूर अक़दस को ये कहना कि तुरीदून अरज़त दुनिया, ये कहाँ समझ में आता है? तुम दुनिया चाहते हो, तुम दुनिया के तलबगार हो, वल्लाहु युरीदुल आखिरा। मैं इसको ये समझता हूं, ये सहाबे किराम से हुजूर से खिताब नहीं है, ये मुश्रिकीन मक्का से खिताब है। ये सहाबे किराम से हुजूर से खिताब ही नहीं है। जो सवाल आपके ज़हन में उठेंगे, और चूंकि इस मजमे में उलमाए किराम भी मौजूद हैं, उसको इंशाअल्लाह मैं रफा करूंगा। सवाल बुखारी शरीफ की हदीस से सवाल उठेगा, मैं उसको जवाब दूंगा। लेकिन ये कि ये है मुश्रिकीन मक्का से खिताब, ना कि अल्लाह के रसूल से खिताब। अब जो मेरा पैटर्न है उसको आप समझ लीजिए तफसीर का, वो क्या है? मैंने आपके सामने इंसाफ के साथ कदीम मुफस्सिरीन की तफसीर, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की तफसीर, मौलाना मौदूदी की तफसीर बिल्कुल पेश कर दी है। बिल्कुल जो उन्होंने कहा है उनके दलाइल के साथ, जो कुछ पूरी बात है ईमानदारी के साथ मैंने कह दी है। अब आप मेरे पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं छुपा रहा हूँ किसी की बात। पूरी बात मैंने दोनों की बता दी, तीनों की आपको बता दी है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको समझते हैं, जो सारे इश्काल से हम बच जाएं, कोई सवाल हमारे जहन में पैदा न हो। बद्र की शिकस्त के बाद कुफ्फार मक्का इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबरदस्त प्रोपेगेंडा। जब तक बदर की लड़ाई नहीं हुई थी तो प्रोपेगेंडा ये था कि अगर ये अहले हक होते तो ये गालिब होते, ये मगलूब क्यों हैं, ये पिट क्यों रहे हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को पिटवा क्यों रहा है, ये जो पहाड़ों पे खींचे जा रहे हैं, ये जो इनके चीथड़े लटक रहे हैं, ये शान होती है अहले हक की। इनके दावे तो ये हैं कि खुदा हमारे साथ है, इनके दावे तो ये हैं कि हम खुदा के परचम उठाने वाले हैं, और हाल ये है कि पिट रहे हैं, हाल ये है कि भूखे प्यासे बंद हो रहे हैं। ताकत नहीं, शौकत नहीं, कोई करिश्मा कर दिखा क्यों नहीं देते, अहले हक क्यों नहीं है? और इस बात को कुरान करीम देखिए पिछली आयत में बयान फरमाया। अबू जहल ने जाते वक्त कहा था, अगर ये अहले हक है तो ये कामयाब क्यों नहीं है, ये नाकाम क्यों, इनके ये ज़बूं हाल क्यों है? और बद्र की लड़ाई को उन्होंने ये तय करके गए थे, खाने काबा के पर्दे पकड़कर, कि आज ए अल्लाह इस लड़ाई में हक और बातिल का फैसला कर दे। और खुदा ने इसीलिए इस लड़ाई को अल फुरकान कहा कि हाँ इसने फैसला कर दिया हक और बातिल का। तुम यही तो कहते थे कि हक को गालिब होना चाहिए, हक गालिब हो तो गया। तुम ये कहते थे कि हक मगलूब नहीं होता है, ये फिट क्यों रहे हैं, इनकी हालत जार क्यों है? अब बदर की लड़ाई में अगर ये जीत गए तो हम मान लेंगे कि हाँ अल्लाह की ताकत इनके साथ है। ये अबू जहल ने कसम खाई थी खाने काबा के पर्दे पढ़कर, गोया कि ये मान रहे थे इस बात को कि अगर बदर में ये जीत गए तो ये अहले हक मान लिए जाएंगे। और इसलिए खुदा ने कहा कि अल्लाह ताला ने उस दिन अल फुरकान फैसला फरमा दिया, अपने बंदे पर उसने अपनी मदद नाजिल फरमाई। वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन। उस दिन हक और बातिल का फैसला हो गया और हक को गलबा नसीब हुआ, और ये लोग मारे गए, इनके सरदार मारे गए, कत्ल हुए, और इसके बाद ये लोग कैदी हुए सारे के सारे, और बंधे यहां पर गधे घोड़ों की तरह से। सब इनका गुरूर हवा हो गया। अब तो इनको मालूम हो जाना चाहिए कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो इसके बाद इन्होंने अपने प्रोपेगेंडे का पैटर्न बदला, अंदाज बदला, और इन्होंने ये कहा क्या नबियों के ये काम हुआ करते हैं, मौजूद है सीरत किताबों में आप देखें। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया क्या नबियों के ये काम हुआ करते हैं कि वो कैदी बनाए,
اپنے بھائی بندوں کو، اپنے چچاؤں کو قیدی بنائیں، اپنے چچاد بھائیوں کو قیدی بنائیں اور ان سے پیسہ لے کے کھائیں اور موج اڑائیں، فدیے وصول کریں ان سے. یہ نبیوں کے طریقے نہیں، یہ بادشاہوں کے طریقے ہیں. یہ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ نبیوں کے طریقے نہیں، یہ بادشاہوں کے طریقے ہیں. یہ قیدی بنانا، یہ مارنا پیٹنا، یہ اپنے بھائی بندوں کو ذبح کرنا، یہ ان کو گدھے گھوڑوں کی طرح باندھ کے رکھنا اور ان سے لطف اندوز ہونا اور پھر ان کو چھوڑنے کے لیے ان سے پیسہ وصول کرنا معقول مقدار میں. حضرت عباس 700 اشرفیہ لائے تھے جنگ بدر میں، 700 سونے کی گنیاں خرچ کرنے کے لیے کفار کی طرف سے. حضور کے چچا پکڑے گئے اشرفیوں سمیت، اشرفیاں ان کی لے لی گئی. انہوں نے کہا اسے فدیے میں لے لیجئے 700 اشرفیاں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو ہمارا مال غنیمت ہے، یہ تو ہم نے چھینا ہے. فدیے کی تم الگ سے رقم دو، بلکہ تم عقیل کی بھی دو اور تم نوفل کی بھی دو، دونوں کی تمہیں دینی پڑے گی فدیہ. تو انہوں نے پرمانڈا کرنا شروع کیا کہ ان کی شان تو دیکھو، اپنے چچا کو، جداد بھائیوں کو اور اس طرح سے لوگوں سے رقم وصول کرنا اور کھانا پینا عیش کرنا، یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے. پیغمبر تو درویش ہوتے ہیں. پیغمبر تو جو ہے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے ہیں. پیغمبر کا مقصد دنیا سے لگاؤ رکھنا نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے پیغمبر ہے؟ یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ اپنے بھائی بندوں کے کلیجے چیر دیے انہوں نے، خون بہا دیا. خوریزی کرتے ہیں کیا پیغمبر؟ قیدی بناتے ہیں کیا پیغمبر؟ تلوار اٹھاتے ہیں کیا پیغمبر؟ یہ تو پیغمبروں کی باتیں نہیں ہیں. گویا کہ مکے میں اگر وہ مغلوبیت کو جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے مغلوب ہونے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اہل حق نہیں ہے، تو جنگ بدر میں پٹنے کے بعد یوں کہنے لگے کہ ان کے غالب ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے. جس آدمی کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے وہ چت بھی اپنی کر لیتا ہے اور پٹ بھی اپنی کر لیتا ہے. ساتھ ہے اگر بہو سے ناراض ہے، تیز چل رہی ہے تو کتنی بے حیا ہے، اور ہلکے چل رہی ہے تو کیسی نواب صاحب بن رہی ہے اور کیسی مریل. مطلب اپنا انداز کر لیتا ہے. جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے اسٹائل سے کر لیتا ہے. تو جب اسلام غلبے کی مغلوبیت کی حالت میں تھا تو دلیل یہ تھی کہ اسلام مغلوب کیوں ہے، اور جب غلبے کی حالت میں ہوا تو دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے انداز نہیں ہوا کرتے. جد بھی انہوں نے اپنی کر لی اور پٹ بھی انہوں نے اپنی کر لی. اور اس پروپیگنڈا کے دو مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کی صفوں میں جو لوگ موجود تھے ان کو جو اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک ہونا شروع ہوا کہ واقعی یہ بے سر و سامان لوگ ٹوٹی تلواروں سے انہوں نے سارا مارکا لوٹ دیا، واقعی اہل حق ہے، خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے. جو ان کے دل شکست اور جو شکست کی خفت ان کو پر تھی اور جو دلوں میں اسلام کی روشنی آنا شروع ہوئی وہ رک جائے. پروپیگنڈا مخالف کیا جائے، مخالفت تو انداز ہی ہوتا ہے. پروپیگنڈا اس اینگل سے کرو، اس رخ سے کرو کہ آدمی کا دل برا ہو جائے. وہ رخ اٹھاؤ تو یہ رخ اٹھایا تاکہ اپنے لوگ رک جائیں اسلام کی طرف آنے سے. اور دوسری طرف حضور کے ساتھ جو مسلمان لگے ہوئے ہیں ان کے دل میں بھی شک ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ تو کوئی پیغمبروں والی بات نہیں ہے. اپنے چچاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس طرح سے قید کرنا، ان سے پیسہ وصولنا، یہ تو کوئی پیغمبروں والی بات نہیں ہے. اس پیسے کو تو استعمال کرنا نہیں چاہیے، یہ تو انداز نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا دو دھاری تلوار تھا اسلام کے خلاف اور حضور کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف. تب خدا نے ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں. ان میں شروع کی آیت ہے مشرکین مکہ سے کو مخاطب کرتی ہے اور دوسری آیت مسلمانوں کو مخاطب کرتی ہے. پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ ما کان نبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی کے شأن شان نہیں کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ اس کے لیے خونریزی کرے. یہ نبی کا طریقہ نہیں. نبی قیدی بنانے کے لیے خونریزی نہیں کیا کرتے. نبی کا مقصد دنیا کی طلب نہیں ہوا کرتا ہے. نبی اس لیے تھوڑی اٹھتے ہیں کہ قیدی بنائیں اور خونریزی. کیا تم سمجھتے ہو خونریزی کا سارا منشا یہ تھا کہ قیدی بنائے جائیں اور فدیہ وصول کیا جائے؟ تم نے یہ مطلب سمجھا؟ یہ نبی اس لیے نہیں ہوا کرتا. تمہارا الزام غلط ہے نبی کے اوپر. نبی کے شأن شان نہیں ہے محض قیدی بنانے کی خاطر ملک میں خونریزی کرے. ما کان نبی نے یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. وہاں بیٹھے وہاں جانیں گے کہ یہ وہ انداز ہے جب منافقین نے الزام لگایا حضور کے اوپر کہ یہ خیانت کر رہے ہیں اور یہ پیسہ دبا کر کھا جاتے ہیں اور اپنی بیویوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو قرآن نے کہا ما کان نبی ان یغل. نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. نبی رقم میں خردبت کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے ہیں. وہی انداز ہے. نبی اس لیے نہیں کہ قیدی بنائے اس کے لیے یہاں تک کہ خونریزی کر دیں. نبی یوں نہیں ہوتے. ما کان نبی یہ نبی کے شأن شان ہی نہیں ہے یکون لہ اسرا کہ وہ قیدی بنائے حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ اس کے لیے ملک میں خونریزی کرے. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. تریدون عرض الدنیا. دنیا کو تو تم چاہتے ہو. دنیا کو تو تم چاہتے ہو. دنیا تمہارا ٹارگٹ ہے، نبی کا ٹارگٹ نہیں ہے. واللہ یرید الاخرہ. اور اللہ جو ہے، اللہ کا مطلب اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے جو مومن بنتے ہیں وہ آخرت کو مطمئن نظر بناتے ہیں نہ کہ دنیا کو. تم اپنے حساب سے سوچتے ہو.
تم اپنے حساب سے سوچتے ہو. تريدون عرض الدنیا, تمہارے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے, اسی کو تم نے مقصد بنایا ہے اور ٹارگٹ بنایا ہے, اس لیے تم سمجھ رہو نبی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ نبی کی شان نہیں ہے, نبی کوئی بنیا نہیں ہے. نبی داعی الحق ہے, اللہ کی طرف بلانے والا. نبی اسلام کی شفقت کے لیے کام کرتا ہے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کرتا ہے. وہ آخرت کو ٹارگٹ بناتا ہے, دنیا کو ٹارگٹ نہیں بناتا ہے. یہ فدیے سے آنے والی رقم کا ایک حبہ بھی نبی اور اہل ایمان اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے ہیں, یہ الہی کلمۃ الحق کے لیے خرچ کرتے ہیں. تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز. اور نبی نے جب چھوڑے وہ قیدی, تو اس سے کوئی تم اسلام کو رک نہ پہنچا سکو گے. اس لیے کہ اصل طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حکیم اور وہ حکمتیں سب اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کب چھوڑنا چاہیے اور چھوڑنے سے کیا نتائج برآمد ہوں گے, اور یہ فیصلہ گویا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی شان رحمت کے مطابق ہے. گویا قرآن کریم آپ کے فیصلے کو اپریشیٹ کر رہا ہے, نہ کہ اس کا اکلا تھا. کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ پیغمبر اگر کسی قوم میں ہوتا ہے تو اس پہ عذاب نہیں آتا, اس لیے چونکہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس لیے عذاب نہیں آیا تمہارے اوپر کہ پیغمبر تمہارے درمیان تھا. کوئی کہہ رہا ہے اگر نوشتہ تقدیر ہی نہ ہوتا, اگر یہ مطلب مختلف تفسیریں ہیں. اور مولانا مودودی نے اس کے معنی یہ کیا کہ اگر خدا پہلے اجازت نہ دے چکا ہوتا تم کو فدیہ دینے کی تو آج تم پکڑے جاتے, لیکن خدا پہلے اجازت دے چکا ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں, دونوں کا سیاق آپ کو بتا چکا ہوں. اب جو تفسیر میں نے کی ہے اس کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے خدا پہلے سے یہ بات طے کر چکا ہے کہ قوموں کو ایک دم تباہ نہیں کیا جاتا ہے, پہلے تنبیہ کی جاتی ہے پھر تباہ کیا جاتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے اس اصول کے مطابق یہ جنگ بدر میں تمہیں تنبیہ کی ہے, تمہیں نیست و نابود نہیں کیا گیا اور تمہارے قیدی واپس کر دیے گئے, اس لیے کہ خدا کا مقصد صرف تنبیہ کرنا ہے. اور اگر یہ اصول خدا کا پہلے سے مقررہ نہ ہوتا کہ قوموں کو پہلے تنبیہ کی جاتی ہے اور بعد میں تباہ کیا جاتا ہے, تو آج تمہیں ایک بار یہی تباہ کر دیا جاتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم, اگر خدا کا یہ اصول پہلے سے نہ ہوتا کہ خدا قوموں کو ایک ساتھ تباہ نہیں کرتا, ایک دم پہلے ٹچ وارننگ دیتا ہے اور اس کے بعد تباہ کرتا ہے, تو چونکہ یہ وارننگ کی تم اسٹیج میں ہو, تمہیں وارننگ دی گئی ہے اور تمہارے قیدی تم کو واپس کیے گئے ہیں, ورنہ تم اس کے مستحق تھے کہ آج پہلے دن تم کو ختم کر دیا جائے. لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, جو رویہ تم نے اختیار کیا اس کی بنا پر تم عذاب عظیم کے مستحق تھے کہ تم سرکار دو عالم کے خلاف فوجیں چڑھا کر لائے اور اپنے عزیزوں ان کے عزیزوں کو ان کے خلاف چڑھا کر لائے. عذاب عظیم کے مستحق تھے. یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے, نہ کہ صحابہ کرام سے, نہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے. ان کے پروپیگنڈے کا جواب ہے. اور اگلی آیت یہ مسلمانوں سے ہے, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, تم تو اے مسلمانوں مال غنیمت کو استعمال کرو. فَكُلُوا, لو تم اس غنیمت کے تم کو مال ملا ہے. دین روحانیت کا نام نہیں ہے, دین کا روحانی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے. تم ان کے پروپیگنڈے میں مت آؤ, کوئی مفتی نہیں ہے, ان کے فتوے سے کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے. یہ کسی کو کہیں یس تو تم بھی وہ کرنے لگو, یہ منع کریں تو تم رک جاؤ. ان کے مطابق کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں, ان کی بھونک کے اوپر ان کے پروپیگنڈے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, تم تو جو بھی ہے تم استعمال کرو, تمہارے لیے درست ہے, تم ان کے فتوے کے محتاج نہیں ہو. یہ مسلمانوں سے خطاب ہے. آپ اعزاز سے یہ تو کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ ابھی مشرکین سے تھا اور ابھی مسلمانوں سے ہو گیا اور بیچ میں کوئی کاشن بھی نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ابھی تو یہ پہلی آیت مشرکین سے خطاب ہو رہی تھی, وہاں بھی صیغہ امر تھا, اور یہاں آپ مسلمانوں کی طرف لے گئے اس کو. اس کی کیا دلیل ہے؟ دوسری آیت مسلمانوں کی طرف موڑ دیا آپ نے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کا انداز بیان آپ مسلسل سن رہے ہیں, انداز مقرر کا انداز ہے, کتابی انداز ہے. جیسے ایک مقرر پہلو بدل کر مجمع میں جتنی پارٹیاں موجود ہیں کبھی کسی کو مخاطب کر لیتا ہے, کبھی کسی کو مخاطب کر لیتا ہے. بات بتاتی ہے کہ کس کو مخاطب کر رہا ہے, بات بتاتی ہے کہ یہ مخاطب کس کو کر رہا ہے. بات سے اندازہ لگاتے ہیں لوگ کس کا تذکرہ ہے, کس کی بات چل رہی ہے. کوئی نام نہیں لیا جاتا ہے کہ جناب مولانا خان صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ آج تک کسی نہ کوئی کہتا ہے. یہ تو بات سے اندازہ لگتا ہے کہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے. وہاں بات بتا رہی ہے کہ مشرکین مکہ, اور یہاں بات بتا رہی ہے کہ مسلمان. اور قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. مثلاً آپ کی سورہ یوسف میں آ رہا ہے, یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک, یوسف تم اس عورت سے جو ہے نظر انداز کرو, اس کو تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. یوسف تم اس کو نظر انداز کرو, تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. کون؟ اے عورت, تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. ایک ہی جملے میں قرآن کریم ایک طرف یوسف علیہ السلام کو اور فوراً زلیخا کو خطاب کر رہا ہے. یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک, وہی انداز خطاب ہے. پہلی آیت کفار کو مخاطب کر رہی ہے اور دوسری آیت جو ہے مسلمان. مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. اصل چیز ہے اللہ کا خوف, نہ کہ دنیا کا خوف, نہ کہ ان کے پروپیگنڈے کا خوف. یہ کیا شور مچا رہے ہیں, کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غفور, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے, اس کی رحمت والا ہے, اور یہ اس کی رحمت اور بخشش ہے کہ اس نے اس مال کو تمہارے لیے حلال کیا ہے, حالانکہ پچھلی قوموں میں حلال نہیں.
یہ ہے اس کا پورا. اور مزید میری اس تفسیر جو میں کر رہا ہوں اس کی مزید تائید اگلی آیت کر رہی ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہیں، یہ جو آپ نے پکڑے ہیں ان قیدیوں سے آپ کہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان سے آپ کہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر خدا نے تمہارے دلوں میں بھلائی پائی تو خدا تو تم کو بہت کچھ عطا کرے گا، آگے بہت کچھ دے گا خدا تعالیٰ. یہ تو فرصت ملی ہے تم کو، نبی نے جو تم کو چھوڑا ہے اور چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہ تمہارے سوچنے کی فرصت ہے. تم چاہو تو اسلام کے اجالے میں آ سکتے ہو، تم چاہو تو کفر سے پیچھا چھڑا سکتے ہو. ایک گولڈن چانس تم کو ملا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا عرب و عجم کی ساری کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈالے گا. آج ذرا سا فدیہ جا رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرنا، اس کے بدلے خدا نہ جانے کیا کیا عنایت فرمائے گا. آج اگر تم نے کچھ فدیے میں رقم دی ہے جو ذرا سی تنگی دل میں ہو رہی ہے، دینے سے گھبرانا نہیں، اس کے بدلے خدا تم کو نہ جانے کیا کیا عطا فرمائے گا. تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی، تم عرب و عجم کے وارث بنو گے، سلطنتیں تمہارے پیروں میں گریں گی. خدا خیر دیکھے گا، اس کے بدلے بہت خیر عطا فرمائے گا. کیا اس کا آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت تو اپریشیٹ کر رہی ہے. حضور نے جو موقع دیا ہے وہ تمہارے لیے گولڈن چانس ہے. آیت تو خوشخبری سنا رہی ہے ان لوگوں کو. آیت حضور کے فیصلے کے اوپر تنقید نہیں کر رہی ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ان کے لیے گولڈن چانس مان رہی ہے کہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم اسلام کے لمبردار بنو گے، تم اسلام کے تاجدار بنو گے آگے چل کر کے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم ذنوب، اور خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا آج تک کے جتنے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان. تو آیت صاف طور سے بشارت کی نوید دے رہی ہے لوگوں کو. خدا مستقبل میں تمہیں بہت کچھ عنایت فرمانے والا ہے. نبی نے تمہیں جو آج چھوڑا ہے گویا تم اسلام کو دشمن بن کے نہیں آؤ گے. جو آج ایسا ہوا، حضرت عباس خود فرماتے ہیں حضور نے جب کہا کہ لاؤ تمہارے ساسو گنی تو گئے، اس میں غنیمت میں تم الگ سے دو، الگ سے دو. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور اگر میں جو آپ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ دے دوں تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا. آپ کیا چاہتے ہیں میں بھیک مانگوں قریش سے مکے کی گلیوں پر؟ میں کہاں سے دوں گا، میرے پاس نہیں ہے اتنا دینے کے لیے. تو حضور نے فرمایا اچھا عباس، اور یہ ام الفضل کو کیا دے کے آئے، اور یہ کہہ کے آئے ہو کہ اگر مجھے بدر میں کچھ ہو جائے تو یہ دے دینا، فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا، وہ رقم کہاں؟ تو پھر یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور عباس جو ہے ان کے دل میں اسلام آ گیا اسی وقت. یہ بالکل بات جو رات کی تنہائی میں میری اپنی بیوی سے ہوئی تھی، اس کی تفصیلات آپ کو کس نے بتائیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے میرے بتائی، یہ سب باتیں مجھے میرے اللہ نے بتائیں. انبانی اللہ نے مجھے بتائی ہیں، تم نے ام الفضل کو اتنی رقم دی ہے اور ایسے ایسے آپ نے بانٹ کر کہا ہے. عباس فرماتے ہیں میرے دل میں اسلام آ گیا، لیکن حضور نے اسلام ظاہر کرنے سے منع فرمایا. اپنے آپ کو مسلمان اسلام کے اظہار نہ کرو، کیونکہ تمہاری جو امانتیں وہاں پر جو تمہارے قرضے پھنسے پڑے ہیں مکے میں، ایک قرضہ تم کو وصول نہیں ہوگا. جتنا بھی مشرکین مکہ کے پاس تمہارا قرضہ ہے وہ سب مار لیں گے، بالکل وصول نہیں ہوگا. اسلام کو چھپائے رکھو. یہاں تک کہ انہوں نے ہجرت کی بات بعد میں فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہیں دی. حضرت عباس کو اجازت نہیں دی آپ نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. تو خود فرماتے ہیں کہ اسلام کے نتیجے میں خدا نے مجھے اتنی برکت اور اتنی دولت عطا فرمائی کہ آج میرے 20 کاروبار چل رہے ہیں، اور کوئی بھی کاروبار 20,000 درہم سے کم نہیں ہے. یعنی اگر آپ موجودہ کرنسی میں حساب لگائیں تو تقریباً 60-70 لاکھ روپے کا کاروبار ان کا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. 4 لاکھ درہم ان کے بیٹھ جاتے ہیں، تو 4 لاکھ درہم تقریباً 60-70 لاکھ روپے کے بیٹھتے ہیں. اتنا بڑا کاروبار خدا تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ کا فضل و کرم جو کچھ ہوا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر اس دن قیدی بنے اور پھر بعد میں آئے اسلام کے خادم بنے، تو اسلام کے نتیجے میں صدقے میں ان کو بہت کچھ ملا. آیت تسلی دے رہی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی ہے، قیدیوں کو تسلی دے رہی ہے. اگر آج گیا ہے تو اس پہ مزید جو ذرا سا دکھ ہوا ہوگا تمہیں رقم دینے سے، اس دکھ کو بھی خدا دور کر رہا ہے. تو انداز ہے شان رحمت کا، غضب کا نہیں ہے. انداز شان رحمت کے اظہار کا ہے. تمہیں رقم دینے سے جو دکھ ہوا ہے اسے دکھ کرنے کی، تم دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، خدا جب تمہیں بھلائی دیکھے گا تو تم کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. ویغفر لکم، تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم. وان یریدوا خیانتک، اور اگر یہ لوگ تجھ سے دغا کرنا چاہیں گے یا رسول، اگر تجھ سے دغا کرنا چاہیں گے، یریدوا خیانتک فقد خان اللہ من قبل، تو یہ تو پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ، یہ ملت ابراہیم تھے،
ابراہیم کے وارث تھے یہ، خانہ کعبہ کے متولی تھے یہ، یہاں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس مقام بلند کو چھوڑا اور اسلام کے خلاف سفارہ ہوئے، رشتہ داریاں انہوں نے بھلائی، آپ کے خلاف تلوار اٹھائی انہوں نے، بھول گئے اپنے بھائی بندوں سارے رشتے سارے بھول گئے۔ یہ تو پہلے غداری کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس غداری کا نتیجہ کیا ہوا؟ فام کنا منہم، خدا نے تمہیں ان کے اوپر غالب کر دیا، پکڑے گئے۔ یہ کیا کام آئی ان کی دغابازی سے کچھ حاصل نہ کر سکے، اللہ کے منصوبے کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے۔ فقط خر اللہ من قبل فامکن منہم، خدا نے تمہیں قابو دے دیا ان کے اوپر، ان کی غداریاں ان کی بے وفائیاں کام نہیں آئیں گی ان کے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب جانتا ہے کون کون غدار ہے اور حکیم، اور وہ حکمت والا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ غداروں کو کیسے پھانسا جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، علیم بھی ہے سب کی خیانتیں معلوم ہیں اس کو، اور حکیم بھی ہے کہ خائنوں کو کس طرح سزا دی جائے، کیا پنشمنٹ دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، لہٰذا ان کی غداریوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ آیت کا اشارہ یہی تو ہے، چھوڑ دیجیے، بہتر ہوں گے، اسلام کے کام آئیں گے، غداری کریں گے اسلام میں کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، جانے دیجیے، چھوڑ رہے ہیں آپ۔ آیت یہی تو اشارہ دے رہی ہے۔ جب آیت یہ اشارہ دے رہی ہے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فیصلے پر کہاں تنقید ہے اور صحابہ کرام کے اوپر کہاں تنقید ہے؟ وہ تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ جو بات ہے یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب یہ جو میں نے تفسیر کی، اس کی روشنی میں آپ اس کا ترجمہ ایک بار پھر سنیں۔ نبی کی شأن شان نہیں کہ وہ قیدی بنائے اور اس کی خاطر خونریزی کرے۔ ما کان نبیین، جیسے ما کان نبیین یغل، ما کان نبیین یکون لہ اسرا، کہ وہ صرف قیدی بنانا اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نہیں کہا ہے کہ وہ قیدی بنائے، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ اس کے بہت سارے قیدی ہوں، یہ خواہش ہو اس کی، ایسی نبی کی شان نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے قیدی کر لایا میں، ان یکون لہ اسرا، ہاں میرے بھی کچھ غلام اور قیدی ہیں۔ یہ نبی کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا۔ حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ خونریزی کرے، یہ نبی کی شان کہاں ہو سکتی؟ تریدون عرض الدنیا، یہ تم ہو جو دنیا کو چاہتے، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ یہ آخرت کا طلبگار ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کیا طلبگار ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا ہی چاہتا ہے مومن اور اس کا رسول یہ آخرت کے طلبگار ہے، ان کا ٹارگٹ آخرت ہے، ان کا مقصد آخرت ہے۔ اللہ تو آخرت کو وجود میں لانے والا ہے، تو طلبگار کہاں سے ہے؟ طلبگار تو اللہ کے مومن بندے اور اللہ کا رسول ہے آخرت کا، اللہ یرید الاخرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کا ذکر نہ کر کے ڈائریکٹ اپنا ذکر کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ کا مقصد ہے، جو اس کے بندوں کا مقصد ہے، جو صحابہ کرام کا مقصد ہے، جو رسول اللہ کا مقصد ہے، وہ در حقیقت اللہ کا مقصد ہے، یعنی وہ اللہ کے نمائندے ہیں، یعنی ان کی لڑائی اللہ کی لڑائی ہے، وہ جس چیز کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں وہ اللہ کا ٹارگٹ ہے۔ اس لیے اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے مقصد میں اور انبیاء اور رسول اقدس اور صحابہ کرام کے مقصد میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حوالہ حذف کر کے ڈائریکٹ اپنی طرف ذمہ داری منسوخ کر رہا ہے کہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہاری لڑائی میرے خلاف ہے، نبی کے خلاف نہیں ہے، رسول کے خلاف نہیں، صحابہ کے خلاف نہیں، میرے خلاف ہے۔ تم دنیا کے طلبگار، میں آخرت کے طلبگار، ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہے۔ واللہ یرید الاخرہ، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ طاقتور ہے۔ قیدی چلے جائیں، اسلام کے خلاف سازش کر لیں اور پھر اسلام کو شکست دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ طاقتور ہے، حکیم، اور وہ حکمت والا ہے، سب کو پہچانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر خدا کا یہ اصول پہلے سے طے نہ ہوتا کہ وہ کسی قوم کو یکبارگی ختم نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ وہ پہلے اس کو تنبیہ کر کے موقع دیا کرتا ہے سنبھلنے کا، اگر یہ اصول نہ ہوتا اللہ کا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے رسول کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس کی بنا پر تم عذاب عظیم کے مستحق تھے، کہ تمہیں بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا اور تمہیں فنا کر دیا جاتا، تم عذاب عظیم کے مستحق تھے۔ لفظ عذاب عظیم میں کہتا ہوں اصرار کے ساتھ، اللہ کے رسول سے، اللہ اپنے رسول سے بول ہی نہیں سکتا ہے، بول ہی نہیں سکتا، اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے الفاظ کہے ہی نہیں جا سکتے۔ لہذا آپ کچھ بھی کہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ قدیم مفسرین سے اعتراف کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بخاری کی اس حدیث کا مطلب کیا ہوا، کہہ سکتے ہیں آپ کہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے مشورہ فرمایا، حضرت ابوبکر نے یہ مشورہ دیا، حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ انہیں ختم کر دیجئے، اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ انہیں چھوڑ دیجئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو گویا کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مشورہ حضرت عمر کا صحیح تھا۔ یہ کس بات اس موقع پر نازل ہوئی، اس موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مشورہ پہلے ہوا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس پروپیگنڈے کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی جو مشرکین مکہ مسلمان خلاف کر رہے ہیں اس وقت، اور اسی دوران تو آپ نے مشورہ فرمایا
لہذا آیت کا ایک رخ مشرکین مکہ کے پروپیگنڈا توڑ کر رہا ہے اور دوسرا رخ جو ہے مسلمانوں کو ان کے موقف کو نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یکبار کی قوموں کو فنا نہیں کیا کرتا ہے، تو اے مشرکین تم نے جو رویہ اختیار کیا اس کی بنا پر تم عذاب عظیم کے مستحق تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا، اور اے مسلمانوں تم فے بتا رہی ہے، جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں فَكُلُوا، فے کا مطلب کیا ہے؟ تم تو مارو انہیں ایک طرف کو، جو پڑھنے کر رہے کرنے دو ہی نہیں، تم تو اے مسلمانوں، تو یہ سمجھ کے استعمال کرو، تم کو ان کے فتووں کے محتاج نہیں ہو، چھوڑو ان کو۔ واتقوا اللہ، ڈرو صرف اللہ سے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اسی کی بخشش و مہربانی ہے کہ اس نے اس مال غنیمت کو تمہارے لیے حلال کیا ہے جبکہ پچھلے قوموں میں یہ حلال نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اور اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے تم ان سے کہو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دیکھو ابھی ہیں ہاتھ میں، اگر اللہ تعالیٰ قتل کرانا چاہتا تو یوں نہیں کہتا کہ رسول کر دو قتل کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، قل لمن فی ایدیکم، ان سے یوں کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ہے کہ حضرت عمر کے ابو بکر نے فیصلہ کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کے خلاف حکم نہیں دے سکتا ہے، کینسل نہیں ہو سکتا ہے یہ آرڈر، ایسا کیوں ہے؟ کہو ان سے تمہارے ہاتھ میں ہے، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان سے کہو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، خدا تمہارے دل میں اگر بھلائی پائے گا تو تم کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، کہو ان سے تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی قتل ہوئے بھی نہیں ہے، ابھی کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں بالکل معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آئے لوٹ کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ تم سے غداری کرنا چاہیں گے تو خوفزدہ نہ ہو، چھوڑ دو انہیں، غداری سے ڈرو مت ان کی، فقط خان اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ سے کتنے لوگ غداری کر چکے ہیں، فام کا نمینوں، پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے، کب کیا بگاڑ لیا انہوں نے، آیت بالکل صاف کلیئر بتا رہی ہے، حضور جو فیصلہ شان رحمت کی بنا پر فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ہے، اور ان کے لیے ایمان لانے کا موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، صاف آیت بتا رہی ہے۔ واللہ عزیز غفور، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جانتا ہے، کون دل میں کیا ارادے رکھتا ہے، حکیم، اور صحیح تدبیر بھی جانتا ہے کہ کس کو کیسے پکڑا جائے، وہ بالکل اس کی صحیح تدبیر بھی جانتا ہے، واللہ علیم حکیم۔ کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور۔ دیکھیے تفسیر اگر آ رہا ہے، میں کوئی استقصا تو نہیں کر سکتا، تفسیر تو میں نے اسٹڈی نہیں کی، میں نہیں کہہ سکتا کسی نے کی ہے نہیں کی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں فی الواقع آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، اور اس پہ جو اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ البتہ آپ کر سکتے ہیں، اور میں اگر میری بات غلط ہے تو مطلب میں اپنا ایک پیٹرن بتا رہا ہوں، میں ہر جگہ کوشش، یہ ہماری تفسیر کی درس یہ ہے کہ ہم ان الجھنوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں لوگوں کی ایمان خراب ہو جاتی ہے، اور ہم وہ ٹریک لیتے ہیں، وہ راستہ لیتے ہیں جو آج کے نوجوان نسل کو ذہنی طور سے مسترب نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے۔ تو تھوڑا میں نے آپ کو بتایا کہ جو تفسیری مباحث ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنے کتنے، مثلا میں ایک ترجمہ کر کے چلا گیا وَإِن يُرِيدُوا کہ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ خَيْرًا، اللہ اگر ان کے دل میں بھلائی، اللہ اگر ان کے دل میں بھلائی کو جانے گا، اب اس میں کتنی بحث ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں، اللہ کب جانے گا، بعد میں جانے گا، آج نہیں جانے گا، کیا اللہ خبر نہیں ہے کہ پتہ نہیں اچھے نکلے پتہ نہیں خراب نکلے، جب جانے گا تو یہ ہوگا، نہیں جانے گا تو یہ ہوگا، اس میں کتنی بحث ہوتی ہے کہ علم جو ہے فوراً متعلق ہوتا ہے کہ پہلے سے ہے، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہی نہیں کہ آپ کو ذہن میں پریشانی ہو، میں نے کہا اگر اللہ تمہارے اندر بھلائی پائے گا، یہ عالم اللہ فی قلوبکم خیرا، بھلائی پائے گا اس کے مطابق، تاکہ وہ سارے سوالات اٹھنے ہی نہیں پائیں، اس کو شروع ہی سے ختم کر دیا جائے، ان ساری چیزوں کو وہ طریقے تعبیر اختیار کر لیا جائے تو جو فی الواقع قرآن کریم کا منشا ہے اور مقصود ہے۔ تو یہ صرف انداز تفسیر ہے، اور وہ جو کچھ ہے دیکھیے ان پہ انہوں نے غور نہیں کیا، جو چیزیں میں نے کی جن میں میرا ذہن دیا مزول کیا، اگر آپ ان کا ذہن مزول کرائیں گے تو ضرور وہ سوچیں گے کہ ہاں اس کو اس طرح ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت تو صحابہ کرام میں پڑ رہی ہے، حضور پہ پڑ رہی ہے، اور لفظ عذاب عظیم سیدھا ان کے اوپر جا رہا ہے، ان لوگوں کے اوپر جا رہا ہے، اور کیا یہ آپ کی شان کے اقدس کے مطابق ہے اور مناسب ہے یہ لفظ، اور اللہ کی طرف سے متوقع ہے آپ کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے؟ جب اس طرح سے سوچیں گے تو جو بات میں نے کہی ہے وہ یقین مقبول ہے۔ جی جنگے
دیکھیے وہ ساری روایت، دیکھیے یہ اس طرح کی جو روایات آتی ہیں ہمیں کچھ تحقیق تو ہے نہیں. اگر روایات، بہت سی روایات ہر اس میں آپ کو بہت مل جاتی ہیں اور اس قدر مستقل ملتی ہیں، ایک آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل متضاد مل جاتی ہیں. اب مثلا اس میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں. دیکھیے اگر اس کو صرف ہم دو چار احادیث سے اگر نقل کریں، کم سے کم انہیں آیت کی تفسیر میں 20 سے قریب اقوال ہیں. کیوں ہے آپ کو یہی کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آیت پر ڈیپینڈ ہے کسی یا کسی حدیث پر ڈیپینڈ ہے کوئی تفسیر، تو پھر ایک ہی قول ہونا چاہیے. پھر حضور کی رائے کے مقابلے میں دوسرا اپنی رائے کیوں چلا رہا ہے؟ پھر 20 قول کیوں؟ مثلا لمستکم کو مطلب کوئی لے رہا ہے کہ اگر اہل بدر کی مغفرت کا فیصلہ خدا نے کر دیا ہوتا. کوئی کہہ رہا ہے اگر تقدیر میں ایسا لکھا ہوا نہ ہوتا. کوئی کہہ رہا ہے اگر ان کی قسمت میں اسلام نہ ہوتا تو اللہ ضرور عذاب عظیم دیتا. کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر اجتہاد کے اوپر خدا تعالیٰ عذاب دیا کرتا تو ضرور عذاب ہوتا، وغیرہ وغیرہ. کتنے اتنے اقوال بن گئے. کیوں بن گئے؟ ایک بات بالکل ایگزیکٹ ہو جاتی ہے. تو یقینی طور سے روایت میں یا تو کچھ اضطراب ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو مفسرین کرام کو قدیم ہماری حوصلہ ہوا کہ انہوں نے دیگر آرابی اختیار فرمائی، تو اسی حق کا ہم نے بھی استعمال کیا ہے. 20 اگر ایک رائے ہو سکتی ہے اس چیز کے بارے میں، تو کسی بھی رائے کو کوئی آدمی دے رہا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فلاں جگہ ہم نے یہ پڑھا تھا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد